بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چند سوالات عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ جو حضرات امام مہدی کے موضوع سے متعلق تحقیق کرتے ہیں یا امام مہدی کا نام سنا ہوتا ہے یا اس بارے میں چند احادیث پڑھی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں چند سوالات ہوتے ہیں کہ کیا حضرات اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی علیہ الرضوان کو بیعت سے پہلے اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا، اور کیا یہ علم قطعی ہوگا یا غیر قطعی محض ظنی ہوگا؟ کیا لوگوں کو امام مہدی کی شخصیت پہلے سے معلوم ہوگی؟ کیا امام مہدی کا اچانک بیت اللہ میں ظہور ہوگا یا پھر بیعت سے پہلے باقاعدہ کسی تحریک کا حصہ ہوں گے؟ کیا دنیا میں دیگر اولوالعزم شخصیات مثلا انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بارے میں خود انہیں یا دوسرے لوگوں کو بعثت سے پہلے بالکل علم نہیں تھا؟ کیا امام مہدی کو خود یا ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کا علم ہو جانا قرآن و حدیث اجماع و قیاس کے مخالف ہے یا نہیں؟ کیا امام مہدی کے لیے بیعت سے پہلے مہدویت کی طرف دعوت دینا درست ہے؟ کیا کی شخصیت کے بارے میں علامات کی وجہ سے محض ظن کے درجے میں امام مہدی ہونے کا گمان کرنا یہ شرعاً جائز ہے؟ کیا امام مہدی کا اپنے لیے مہدی ہونے کی خواہش رکھنا شرعاً جائز ہے؟ کن امتیازی علامات کی وجہ سے ہم امام مہدی کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقی امام مہدی ہے؟ یہ اور ان کے علاوہ دیگر علمی جواہر پارے آئندہ آنے والے دروس میں ذکر کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ چونکہ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح سے بند ہو چکا ہے، اب صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی لازم ہے اور اس کے مقابلے میں کسی الہام یا خواب کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے علاوہ کوئی شخصیت معصوم نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی وراثت علماء امت سر انجام دیں گے۔ اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً کئی مجتہدین علماء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے وقتی تقاضے کے تناظر میں دین کی اثر و تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ اسی طرح جب بھی امت میں سیاسی زوال اور کفری تسلط بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجددین امت کو فائدہ فرما کر ان کے ذریعے ہر زمانے میں دین کی سربلندی کا فریضہ پورا کیا۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور مکمل تعلیمات نبوی کی روشنی میں اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجدد کی پیشن گوئی فرمائی اس کو ہم امام مہدی علیہ الرضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد ہر دور میں مجددین پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کی دینی محنت کا محور یا تو حدیث تھا یا اصول حدیث، یا فقہ تھا یا اصول فقہ۔ یہ حضرات دین کی ان محنتوں کو اپنے اپنے علوم و فنون میں ادا کرتے رہے، جیسے کہ ہم ائمہ اربعہ، ہمارے دیگر ائمہ کرام، ائمہ حدیث، ایسے ہی سیاسی اور عسکری میدان میں تجدید دین کی محنت کے لیے ہر دور میں محنتیں ہوتی رہیں، جن میں عمر بن عبدالعزیز، ہارون رشید، قطب بن مسلم، محمد بن قاسم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ارطغرل، سلطان محمد فاتح، بیبرس مصری، جلال الدین خوارزمی، شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، اورنگزیب عالمگیر، قاسم نانوتی، شیخ الہند محمود حسن، عبداللہ عظام، اسامہ بن لادن، ملا عمر رحمہ اللہ اور دیگر کئی حضرات سر فہرست ہیں۔ امام مہدی کی شخصیت سیاسی اور عسکری میدان میں گزشتہ مجددین کی تمام خصوصیات کے مجموعے کی صورت میں ایک ہی فرد میں بیک وقت موجود نظر آئیں گے۔ اسی طرح دنیا بھر میں امام مہدی شرعی امور میں رائج بے اعتدالیوں کو خاطر خواہ حد تک پاک کریں گے۔ چونکہ امام مہدی پر نہ تو وحی آئے گی نہ ہی وہ معصوم ہو سکتے ہیں، مگر موجودہ دور میں افراط و تفریط کی کثرت کی وجہ سے ان کے بارے میں رائج غلط تصورات کا ازالہ لازمی ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بڑا مرتبہ امام مہدی کا ہوگا، تو جب خلفائے راشدین کا ان کی خلافت باقاعدہ انتخاب اہل حل وقت پر مشتمل شورا نے کی
اس طرح امام مہدی کا انتخاب بھی اس دور کے علماء امت کا شورا ہی کریں گے۔ دوسری بات، چونکہ امام مہدی کو نہ تو نبی ہے اور نہ ہی کوئی معصوم شخصیت، اس وجہ سے امام مہدی کا انتخاب نہ تو علماء کرام یا صوفیہ اعظام کے کشف و کشوف سے ہوگی، نہ ہی خواب و الہام سے ان کو منتخب کیا جائے گا، بلکہ امام مہدی کا انتخاب باقاعدہ امت کے فکر میں مغموم دنیا بھر سے امام مہدی کی تلاش میں نکلنے والے علماء کرام کریں گے، جو پہلے سے امام مہدی کا تعارف اور اس دور کے حالات کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں تطبیق کر کے امام مہدی تک پہنچ جائیں گے۔ مگر آج کل امام مہدی کی بات سنتے ہی ہر عام و خاص اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ امام مہدی کو علماء کرام باقاعدہ کشف و کشوف سے پہچانیں گے، اور اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں پہچانے گا، نہ وہ خود اپنے آپ کو پہچانیں گے، بلکہ ایک ہی رات میں لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور خود امام مہدی بھی اب اسی رات میں اپنے مہدی ہونے سے واقف ہوں گے۔ اس نظریے کی پوری امت میں، عوام و خواص میں چونکہ تشہیر ہو چکی ہے، اس لیے سب ہاتھوں پہ ہاتھ درے اس انتظار میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ امام مہدی باقاعدہ پہلے سے معلوم شخصیت نہیں ہوگی اور نہیں خود ان کو پتہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں، لہذا اس تناظر میں امام مہدی کے بارے میں محنت کرنا شرعاً درست نہیں، بلکہ امت میں فتنہ انگیزی پھیلانے کا پیش خدمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات پوچھی جائے کہ کیا امام مہدی کو خود مہدی ہونے کے بارے میں پتہ نہ ہونا یا لوگوں کو ان کی شخصیت کے بارے میں علم نہ ہونا کسی قرآنی نص سے مؤید ہے یا سنت رسول و اجماع و قیاس سے ثابت ہے، تو یقیناً جس طرح اس بات کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں، ایسی نفی کے بارے میں بھی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ لیکن آئندہ آنے والے دروس میں قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کے نظائر کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام مہدی کو خود بھی اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہوگا، تاہم یہ واضح رہے کہ امام مہدی کو یہ علم ہونا قطعی نہیں ہوگا اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اس بارے میں علم ہونا قطعی ہوگا، کیونکہ تلاش مہدی سے متعلق حدیث میں علماء کرام کا ان کی تلاش میں جانا اور ان کو بیعت پر مجبور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مہدی کو خود بھی اگرچہ مہدی ہونے کا علم ہوگا اور دوسرے بعض لوگوں کو بھی اس بارے میں علم ہوگا، لیکن یہ علم قطعی نہیں ہوگا بلکہ غیر یقینی، ظنی اور محتمل خطا ہوگا۔ لہٰذا اس موضوع کو دیکھنا، ان دروس کو پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آئندہ آنے دروس میں اس کی مزید تحقیق کی جائے گی انشاءاللہ۔